سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں موحد توحید پرست پیدا کیا۔ پھر خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توحید پرست ہونے کے ناطے اس نبی کی امتی ہونے کا شرف عطا کیا کہ جس کا امتی ہونا ہم بھی اپنے لیے باعث شرف اور فضیلت سمجھتے ہیں۔ پھر خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس نبی کے آل اطہار کی محبت و مودت پر ثابت قدم فرمایا۔ اول الدین معرفت الجبار معصوم نے فرمایا کہ دین کی ابتدا یہ ہے کہ خدائے جبار کی معرفت حاصل کی جائے، اور جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں تو اللہ کی معرفت مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ مخلوق کی جو معرفت ہے وہ اس کی ظاہری شکل و صورت سے کی جاتی ہے پہلا مرحلہ، لیکن اللہ کی معرفت کے لیے اس کی صفات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اور اللہ کی اگر صفات میں سے ایک صفت دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدرک ہے۔ مدرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہر شے کو دیکھتا ہے مگر آنکھیں نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے مگر وہ کان نہیں رکھتا۔ اس لیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھ کے ذریعے دیکھے یا کان کے ذریعے سنے یا منہ زبان کے ذریعے بولے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان اعضاء کا محتاج ہو جائے گا۔ اللہ جسم رکھتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو کسی چیز کی محتاج نہیں ہوتی۔ جیسے اکثر انسان ایک قرآن کی آیت پڑھتا بھی ہے کہ اللہ نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان کی شہرگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اور وہاں پر جو قرب ہے اس کا مطلب بھی کوئی قرب مکانی نہیں ہے۔ مثلا اللہ ہماری شہرگ سے زیادہ قریب ہے، وہ ایسے قریب نہیں ہے جیسے میں کہوں یہ مائک میرے قریب ہے یا یہ میرے قریب ہے۔ یہ قرب مکانی ہے، اس کی جگہ یہاں پہ ہے، میری جگہ یہاں پر ہے۔ لیکن جب کہتے ہیں اللہ شہرگ سے زیادہ قریب ہے، اس کا مطلب قرب مکانی نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب قرب معنوی ہوتا ہے۔ اور در حقیقت اللہ نے یہ انسان کی ایک نفسیات بھی ہے۔ اب دیکھیے انسان کو جب پتہ ہو فلاں بندہ میرے قریب ہے تو انسان بھی اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اور پتہ ہو کہ نہیں وہ تو مجھ سے دور ہے تو انسان بھی اس سے دور ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ نے اس قرب معنوی کے ذریعے یہ بتایا کہ یعنی اللہ تمہارے قریب ہے، تم بھی اسے اپنے قریب سمجھو۔ یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و محمد وجل فرجہ، کہ جب تم عبادت اس کی کرو یا اس کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرو، جب تم اسے اپنے قریب تصور کرو گے تو پھر تمہاری عبادت کے اندر خضوع و خشوع ہوگا، عجز و انکساری ہوگی، تمہیں اپنی دعا کی قبولیت کا یقین ہوگا کہ وہ میرا ایک ایک حرف سن رہا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر موجود ہے تو اس کا وجود اس طرح نہیں ہے کہ جیسے ہم ایک جگہ پر موجود ہیں کہ جہاں پر مثلا میں کھڑا ہوں ایک مخصوص جگہ ہے، جہاں پہ نہیں کھڑا وہاں سے میرا وجود خالی ہے اس لیے کہ میرا جسم ہے، یا یہ میز ایک جگہ پہ پڑا ہے اس لیے کہ اس کا جسم ہے۔ لیکن اللہ کو جب کہتے ہیں اللہ ہر جگہ پر موجود ہے، اللہ اپنے جسم کے ذریعے ہر جگہ موجود نہیں، اللہ اپنی قدرت کے ذریعے ہر جگہ موجود ہے۔ یعنی اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ ہر جگہ پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور اس لیے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب سے پہلے جو دین کی ابتدا ہے خدائے جبار کی معرفت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بلندتر صلوات۔ اور پھر اگر اس ہفتے کے اسلامی مناسبات کے حوالے سے عرض کروں، جیسے کہ کل کا جو دن ہے اس میں دو مناسبتیں ہیں۔ ایک سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا دن ہے، اور دوسرا حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے۔ اگر رسول خدا کی حیات طیبہ کو دیکھیں تو آپ نے لوگوں کو شرک سے نکالا، تاریکی سے نکالا، ظلمت سے نکالا، انہیں توحید کی طرف لے کے آئے، نور کی طرف لے کے آئے، روشنی کی طرف لے کے آئے۔ اور رسول خدا نے 23 سال کی مختصر زندگی میں اپنا پیغام ساری دنیا میں پھیلایا۔
یعنی یہ ایک رسول خدا کا جو ایک الہی پیغام تھا اس کا اعجاز ہے۔ آپ دیکھتے اپنے گرد و نواح میں کوئی تنظیم ہو، سیاسی ہو، مذہبی ہو، اس کو شاید 23 سال کا عرصہ اپنے آپ کو پہچانوانے میں لگ جاتا ہے، لیکن سید الانبیاء نے جس اسلام کی دعوت دی آپ نے 23 سال کے عرصے میں ساری دنیا میں اس کے پیغام کو پہنچایا، اور اس کے ماننے والے بھی پورے ہو گئے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی ان کی ساری زندگی ہے اس میں ایک اہم چیز ہمیں جو نظر آتی ہے وہ عفو درگزر ہے، کہ رسول خدا عفو درگزر سے کام لیتے۔ آپ مکی زندگی دیکھیے، مدنی زندگی دیکھیے، رسول خدا کو اذیتیں دی گئیں، ان کے مشن میں رکاوٹیں پیدا کی گئیں، ان کے اوپر تہمتیں لگائی گئیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سب کو تحمل سے برداشت کیا، اور یہاں تک کہ جب مکہ فتح ہو گیا، یعنی رات کی تاریکی میں رسول خدا ہجرت کر رہے تھے جس شہر میں، اور جب مکہ فتح ہوا دن کے اجالے میں آپ داخل ہوئے تو اس وقت ایک صحابی نے نعرہ لگایا، الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے۔ یعنی ہم کوئی شہر سے نکالا گیا تھا، ہم یہاں چھوڑ کے پہلے حبشہ چلے گئے، پھر ہم مدینہ کی طرف چلے گئے، آج ان لوگوں سے انتقام کا دن ہے۔ تو رسول خدا نے اسے روک کے کہا، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم دلی کا دن ہے، ان کو معاف کرنے کا دن ہے۔ اور پھر آپ نے اپنی زندگی میں ہی پورا دین پہنچا دیا تھا، کہ اللہ نے اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم۔ جب آپ نے اپنے بعد ایک نظام امامت کو متعارف فرمایا تو آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین مکمل ہو گیا، واتممت علیکم نعمتی، تم پر میری نعمت تمام ہوگی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو میں نے بطور دین پسند کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگر ہم امتی ہیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے نقش قدم پر چلے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ہمارے لیے رسول کی زندگی نمونہ عمل ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں سید الانبیاء کے امتیوں میں محشور فرمائے، اور سید الانبیاء کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ صلوات پڑھیے سید الانبیاء کی ذات پر۔ اور اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ ہے جو علماء نے کتب میں تحریر کیا ہے، اس حوالے سے کہ تاریخی جملہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب شہادت سے سرفراز کیا گیا تھا، یعنی رسول خدا بھی شہید ہوئے۔ اس لیے ایک روایت ہے کہ جس میں خود معصوم نے فرمایا کہ ہم سارے کے سارے منصب شہادت سے سرفراز ہوں گے، اور اس لیے رسول خدا بھی جب دنیا سے پردہ فرمایا تو آپ کی طبیعی وفات نہیں تھی، بلکہ آپ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ اب یہ ہے کہ رسول خدا کو زہر کیسے دیا گیا، ایک روایت تو تمام علماء اسلام نے لکھی ہے، وہ یہ کہ رسول خدا کو ایک یہودیہ عورت نے زہر دی تھی، اور دوسری روایت جو اہل سنت نے اشارے کنائے میں لکھا کہ آخری وقت میں آپ کو ایک زبردستی دوا پلائی گئی تھی۔ اور اسی طرح اہل تشیع نے واضح طور پہ رکھا کہ جو لوگ رسول خدا کے مشن میں نفاق کے تحت رکاوٹیں ڈال رہے تھے انہوں نے رسول خدا کو زہر دے کر شہید کیا تھا۔ اور یقیناً ہم سید الانبیاء ان کے خانوادے سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور جو رسول خدا کے دشمن تھے ان سے برات و بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اور جو دوسری اسلامی مناسبت ہے کل کی، وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا یوم شہادت ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو امام انا اعطیناک الکوثر جو اللہ نے کہا میرے نبی ہم نے تمہیں نسل کثیر عطا فرمائی ہے، جناب سیدہ کوثر کا عملی مصداق تھی، لیکن اس کے بعد جب جناب سیدہ کی آغوش میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اس کے بعد کوثر کی عملی طور پر تفسیر امام حسن علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ اور پھر جیسے امام کے بارے میں فرمایا رسول خدا نے
کہ یہ میری خوشبو ہے حسن علیہ السلام کو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ انی احب الحسن والحسین، میں حسن سے بھی محبت کرتا ہوں اور حسین سے بھی محبت کرتا ہوں، بس تم لوگ بھی ان دونوں سے محبت کرو۔ اور پھر کہا جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، اور جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور پھر آپ نے آگے حدیث، اسی حدیث کے جملے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو حسن و حسین سے بغض رکھتا ہے اس سے میں بھی بغض رکھتا ہوں، اور جس سے میں بغض رکھتا ہوں اس سے اللہ بھی بغض رکھتا ہے۔ لہذا اگر ہم ان اماموں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، مودت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، تو یہ ہماری کوئی ذاتی خواہش نہیں ہے، بلکہ در حقیقت یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ محبت اور مودت رکھنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ خود اہل سنت کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کی 3 باتوں پر تربیت کرو، کہ جب اپنی اولاد کو پروان چڑھانا چاہتے ہو 3 باتوں کی تربیت کرو۔ پہلی حب نبیکم، انہیں اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ دوسرا جملہ ہے وحب اہل بیتہ، اور اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت انہیں سکھاؤ۔ اور تیسرا جملہ ہے وقراءۃ القرآن، اور انہیں قرآن کی قراءت کرنا سکھاؤ۔ یعنی رسول خدا نے کہا کہ بچپن سے اپنے بچوں کو پروان ایسے چڑھاؤ کہ نبی کے ساتھ نبی کے اہل بیت کی محبت ان کے دل میں ہونی چاہیے۔ اور پھر دیکھیے اگر ان کی محبت واجب ہے، آپ ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت پڑھ لیجیے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن کا یہ حکم نہ ہوتا کہ ان کے ساتھ مودت کرو، جو سورہ شورى کی آیت ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فرض کیجیے اگر وہ آیت نہ بھی ہوتی، یا اگر نبی نے یہ نہ بھی فرمایا ہوتا ان سے محبت کرو، پھر بھی ان ہستیوں کا کردار اور عمل اتنا بلند تھا کہ انسان کی عقل اور ضمیر کہتا ہے ان سے محبت کرنی چاہیے۔ یعنی جو بھی ذی شعور ہے، جو بھی ذی عقل ہے، وہ ضرور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان کی ہستیوں کی عمل، کردار، حسب، نسب اتنا بلند ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ محبت اور مودت کرنی چاہیے۔ اب اگر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے ایک واقعہ عرض کروں کہ عملی طور پہ، یعنی ایک دعویٰ ہے، اس کی دلیل کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا کرم اور سخاوت بھی شہرت رکھتی تھی۔ ایک دن امام علیہ السلام مدینے سے گزر رہے تھے تو وہاں آپ نے دیکھا ایک شخص ہے جو کھانا کھا رہا ہے، مگر اس کا انداز یہ ہے وہ ایک لقمہ کھاتا ہے اور ادھر پاس ایک کتا ہے، ایک لقمہ اس کے آگے پیش کر دیتا ہے، پھر ایک خود کھاتا ہے اور ایک اس جانور کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ امام علیہ السلام نے تھوڑی دیر کے لیے اسے دیکھا اور پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہ عمل کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جیسے مجھے بھوک لگتی ہے، ظاہری بات ہے یہ جانور ہے، اسے بھی بھوک لگتی ہے، جب میں کھانا کھا رہا ہوں تو یہ للچائی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا، تو اس لیے میں نے یہ برداشت نہیں کیا کہ میں اپنے پیٹ کو بھروں اور یہ جو جانور مجھے دیکھ رہا ہے یہ بھوکا رہے۔ امام علیہ السلام نے جب اس کی سوچ کی بلندی دیکھی، یعنی جس کے اندر اتنا احساس ہے کہ وہ ایک جانور کو بھی بھوکا نہیں دیکھ سکتا، امام علیہ السلام نے فرمایا اپنا تعارف کرواؤ۔ اس نے کہا میں فلاں شخص کا غلام ہوں۔ امام علیہ السلام اس شخص کے پاس گئے اور اسے کہا میں چاہتا ہوں کہ یہ غلام تجھ سے خرید دوں۔ امام علیہ السلام نے اسے غلام خریدا اور اس شخص نے کہا جی یہ جو باغ ہے در حقیقت وہ غلام ہی اس باغ کو سنبھالتا ہے۔ امام نے کہا یہ باغ بھی میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے اس غلام کو بھی خریدا اور باغ کو بھی خریدا، اور پھر امام نے اس غلام کو آزاد کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ وہ باغ بھی میں تجھے ہبہ کر رہا ہوں، آج سے تو اس کا مالک ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ۔ یعنی یہ امام علیہ السلام کی سیرت ہمیں بتاتی ہے کہ یعنی آپ معاشرے کے اگر ایسے افراد کو دیکھتے جن کے اندر احساس ہے، جن کے اندر اچھی صفات ہیں، تو آپ اس طرح سے انہیں کی حوصلہ افزائی کرتے کہ معاشرے کے اندر اچھائی کو ترویج دی جا سکے۔ اور پھر امام علیہ السلام کی اگر ساری زندگی دیکھی جائے، آپ 15 رمضان ہجرت کے 30ویں سال دنیا میں تشریف لائے، آپ نے 7 سال رسول خدا کے ساتھ گزارے، اس کے بعد چند ایام یا چند مہینے آپ نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ گزارے، اور پھر 40 ہجری تک امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ گزارے۔
اللہم صلی علی محمد۔ پھر امیر المؤمنین کی شہادت کے بعد آپ ظاہری طور پر منصب امامت پہ آئے تو 6 سال امام علیہ السلام کی ظاہری خلافت کا ہے، اور اس کے بعد پھر امام علیہ السلام کی جو امامت کی کل مدت ہے وہ 10 سال بنتی ہے، جو 50 ہجری میں امام علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا۔ اب دیکھیے امام کا جو مقصد ہے وہ دین کی حفاظت کرنا ہے، شریعت کی محافظت کرنا ہے، قرآن کی ترویج کرنی ہے، اسلام کو اپنی اصلی حالت پر باقی رکھنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ان کا اپنا ہوتا، پرایا دشمن ہوتا، اگر کبھی اسلام پر مشکل ہوتی اور وہ ان سے رہنمائی کے لیے آتے تو یہ فوراً اس کی رہنمائی کرتے۔ یعنی آپ کتنے ایسے واقعات ائمہ کی سیرت میں دیکھیں گے جس سے انسان یہ دیکھے گا کہ ان کا دشمن ہے، اسے مشکل پیش آئی اور پھر اس نے سوال کے لیے، مشکل کشائی کے لیے ان کے پاس بندہ بھیج دیا۔ اب ایک جو دنیا دار ہوگا وہ سوچے گا کہ اگر اس بندے پہ، ان کے دشمن پہ مشکل آئی ہے تو امام نے کیوں جواب دیا، اس رسوا ہونے دیتے؟ نہیں، یہ امام کا شرعی وظیفہ ہے، امام کی ذمہ داری ہے، جب بھی دین پر مشکل ہوگی امام اپنی ذمہ داری ادا کرے گا۔ اس لیے کہ اگر امام ان سوالوں کے جواب نہیں دیں گے تو وہ اسلام صرف اس شخص سے نفرت نہیں کرے گا، وہ اسلام سے متنفر ہو جائے گا، وہ کہے گا اسلام سچا دین نہیں ہے۔ جیسے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ملتا ہے کہ روم کے بادشاہ نے، جو شام کا حاکم تھا، یزید کے والد کے پاس کچھ سوال لکھ کے بھیجے کہ مجھے ان سوالوں کے جواب دو۔ اب جب اس نے وہ سوال دیکھے اسے جواب نہیں آتے تھے، اس نے فوراً اپنے قاصد کو کہا کہ تم جاؤ مدینے میں حسن مجتبیٰ کے پاس، اس سے ان سوالوں کے جواب لے کے آؤ اور پھر ہم یہ جواب جو ہے آگے روم کے بادشاہ کو بھیج دیں گے۔ اب وہ آیا اور آ کے کہتا ہے کہ میں امام علیہ السلام سے کہ میرے آپ سے کچھ سوال ہیں۔ امام نے فرمایا یہ تیرے سوال ہیں یا تجھے شام کے حاکم نے بھیجا ہے؟ اب وہ سمجھ گیا کہ در حقیقت وہ جن کی اقتدار میں زندگی گزار رہا ہے وہ تو لوگوں کے ظاہری حالات نہیں جانتے، یہ لوگوں کی نیتوں سے بھی آگاہی رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہاں حقیقت یہی ہے، میں شام سے آیا ہوں اور اس کے پاس روم سے کچھ سوال آئے تھے اور اس نے مجھے آپ کے پاس ان سوالوں کے جواب کے لیے بھیجا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پہلا سوال اس کا یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ زمین کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور زمین کا عین مرکز کون سا ہے، عین سینٹر کون سا ہے، بالکل وسط کی جگہ کون سی ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جب یہ زمین کا فرش بچھایا تو جہاں پہ زمین کعبہ ہے وہاں کعبہ کے نیچے سے اللہ نے فرش بچھانا شروع کیا تھا اور وہی عین اس زمین کا مرکز اور سینٹر ہے۔ پھر وہ کہتا ہے اچھا یہ بتائیے وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر صرف ایک دفعہ سورج کی شعاع پڑی تھی؟ امام نے فرمایا در حقیقت دریائے نیل کا یہ وہ حصہ ہے کہ جہاں پہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا، دریا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور وہاں سے موسیٰ اور ان کا لشکر بنا کے گزر گیا، پھر پانی وہاں مل گیا۔ زندگی میں ایک دفعہ صرف وہاں پہ سورج کی شعاع پڑی۔ اور امام علیہ السلام نے ان سوالوں کے جواب کے ذریعے اسے یہ بھی سمجھایا کہ تم اپنے حاکم سے کہنا جب وہ بیت کا مقام نہیں جانتا وہ اہل بیت کا مقام کیسے جانے گا؟ اور یہی وجہ ہے کہ امام شریعت کی محافظت کے لیے اس کے ساتھ صلح کر رہے تھے، اور صلح کرنے کا بھی مقصد یہی تھا کہ امام علیہ السلام چاہتے تھے اسلام کا تحفظ کیا جائے، اپنے شیعوں کا تحفظ کیا جائے، ان کے جان مال اور عزت و آبرو کا تحفظ کیا جائے۔ اور اس لیے کہ امام علیہ السلام کے پاس اللہ نے جو ولایت کی طاقت عطا کی ہے وہ اس کے لیے دنیا کے ظاہری وسائل کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کائنات میں تصرف کا اختیار دیا ہوا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام کے دشمن بھی امام کے کمالات سے آشنا تھے کہ ٹھیک ہے ہم لوگوں کے سروں پہ حکومت کرتے ہیں، انہیں پتہ تھا لوگوں کے دلوں پر یہی خانوادہ حکومت کرتا ہے۔ اور یہاں تک کہ جب شام کے حاکم کو ایک دفعہ پتہ چلا کہ سارے حجاز میں حسن کی شہرت ہے، حالانکہ وہ بظاہر لوگوں کو خریدنے کے لیے مال کا لالچ دیتا، اپنا دسترخوان بچھاتا، انہیں اچھے کھانے کھلاتا، یہی وجہ ہے کہ ایک صحابی کا یہ جملہ تھا
کہ نماز پڑھنے کا مجھے لطف علی کے پیچھے آتا ہے اور کھانا کھانے کا شام کے حاکم کے دسترخوان پہ آتا ہے. یعنی وہاں پہ دنیا مل جاتی ہے اور علی کے دروازے پہ روحانیت مل جاتی ہے. اب اس نے جب دیکھا کہ حسن کی شہرت سخاوت کے اعتبار سے ہے، کرم کے اعتبار سے ہے، وہ کہتا ہے کہ میں بھی مدینے جاؤں گا اور مدینہ کے لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں بھی حسن کی طرح سخی ہوں، میں بھی حسن کی طرح کریم ہوں. وہ مسجد نبوی میں آ کے بیٹھ گیا اور مسجد نبوی میں بیٹھ کے جو بھی اسے ملنے کے لیے آ رہا تھا اسے کچھ نہ کچھ عطا کر رہا تھا. بیت المال میں سے دیکھیے اہل بیت میں اور ان کے جو مقابل افراد تھے دونوں کی سخاوت میں فرق یہ ہے کہ ان کا دشمن مسلمانوں کے بیت المال سے ادا کرتا تھا، یہ اپنی جیب سے ادا کرتے تھے. یہ دونوں کی سخاوت میں فرق تھا. اب اس نے بیت المال کا منہ کھول دیا، جو بھی آتا ہے اسے کچھ نہ کچھ عطا کیا جاتا ہے. اسے انتظار تھا کہ حسن ابن علی آئے پھر میں اسے بتاؤں کہ دیکھو میں کتنا سخی ہوں. کہتے ہیں سورج غروب ہونے والا ہے. علامہ ذیشان حیدر جوادی اپنی کتاب میں یہ روایت لکھتے ہیں سورج غروب ہونے والا تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے. جب اس نے امام کو دیکھا تو اس نے کہا اب میری مرضی منشا پوری ہو جائے گی. تھوڑی دیر وہ امام کے پاس بیٹھا. جب امام اٹھ کے جانے لگے تو وہ کہتا ہے کہ صبح سے لے کے اب تک جتنا سارے مسلمانوں کو مال دیا ہے اتنا اکیلا حسن ابن علی کو مال دے دو. جتنا صبح سے اب تک سب کو مال دیا ہے اتنا اکیلے حسن ابن علی کو دے دو. اب امام کو پتہ ہے یہ اپنی جیب سے نہیں دے رہا، یہ بیت المال سے دے رہا ہے. لیکن امام علیہ السلام نے یہ بھی وعدے کر دیا کہ ٹھیک ہے ان کا مد مقابل صحیح، لیکن اسے یہ پتہ ہے کہ اگر ساری امت ایک طرف ہو حسن اکیلا دوسری طرف ہو تو حسن کا مقام بلند و برتر ہے. جتنا سب کو دیا ہے کہ جتنا بے شمار یعنی اسے پتہ ہے کہ ساری امت اگر ایک طرف ہو، اکیلا زہرا کا بیٹا دوسری طرف ہو تو ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. اور جیسے ہی اس نے امام کو وہ کہا نا جتنا سب کو دیا ہے اتنا اکیلے حسن کو دو، اور پھر امام پہ ایک طنز کرتا ہے، کہتا ہے حسن لے لو انا ابن ہند، میں ہندا کا بیٹا ہوں. اسے پتہ تھا کہ خاندان اہل بیت کو اس کی ماں سے خاص نفرت ہے ہندا سے، اس لیے کہ ہندا نے جناب حمزہ کا کلیجہ چبایا، اس کے دل میں رسول خدا کا بغض تھا، مولا کائنات کا بغض تھا، تو اس لیے مولا پہ طنز کرتا ہے انا ابن ہند، لو میں ہندا کا بیٹا ہوں. امام علیہ السلام خاموش رہے، اور جیسے ہی امام علیہ السلام مسجد نبوی سے اس کے پاس سے اٹھے اور امام علیہ السلام مسجد سے باہر نکلنے لگے، اب روایت کے مطابق شام کے حاکم کا ایک سپاہی آگے بڑھتا ہے، وہ امام کے نالین سیدھے کرتا ہے. جیسے اس نے امام کے سامنے جوتے سیدھے کر کے رکھے، امام نے کہا جتنا شام کے حاکم نے مجھے دیا ہے میں وہ اتنا سارا مال تجھے دے رہا ہوں. اب دیکھیے وہ شام کا حاکم کیوں آیا تھا کہ مدینے والوں کو پتہ چلے میں بھی حسن کی طرح سخی ہوں اور وہ میرے اور حسن کی سخاوت کا موازنہ کر رہا ہو. اور امام نے کیا کہا جو اس کا سپاہی تھا کہ جتنا اس نے مال مجھے دیا ہے میں اتنا تجھے دے رہا ہوں. یعنی امام نے کہا کوئی ہمارا سخاوت و کرم میں برابری کیسے کرے گا، جتنا وہ ہمیں دے رہا ہے اتنا تو ہم دشمن کے غلاموں کو دے دیتے ہیں. کہ جتنا وہ ہمیں دے رہا ہے رسول کا بیٹا سمجھ کے اتنا تو ہم اس کے غلام کو دے رہے ہیں. لیکن اگر آپ اس واقعہ میں غور کریں اور نتیجے میں اس دروازے سے مانگنے کا طریقہ بھی امام نے بتایا ہے. امام نے اسے نہیں دیا جو امام کے مد مقابل تھا، بلکہ امام نے اس کو دیا جو اس کا سپاہی امام کے سامنے اس کے نعلین سیدھے کر کے رکھ رہا تھا. یعنی امام نے فرمایا اس دروازے سے عطا لینے کے لیے مقابلہ کرنے والوں کو ہم نہیں دیتے، یہاں غلامی کرنے والوں کو دیتے ہیں.
جو یہاں عاجزی اختیار کرتا ہے، ہمارے دروازے پہ انکساری اختیار کرتا ہے، جو ان کی برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اسے محروم رکھتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے یہ امام نے دشمن کے غلام کو اتنا عطا کیا ہے۔ ہم سب تو وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں امام حسن علیہ السلام کی امامت کا عقیدہ ہے، ولایت کا عقیدہ ہے، ان سے مودت کا دم بھرتے ہیں۔ آپ خود سوچئے جو امام دشمن کے غلاموں کو اتنا عطا کرتے ہیں، اگر ان کے اپنے غلام سچے دل سے ان سے کچھ مانگے تو امام کیا عطا نہیں کر سکتے؟ صرف یہ ہے کہ ان کی معرفت ہو، یہاں پہ غلامی کرنے کا ہنر جانتے ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا و آخرت میں امام کی مودت پہ ثابت قدم فرمائے اور قیامت کے دن امام کے غلاموں میں محشور فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ Ya